نہایت ہی معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس پرفتن دور کے اندر ہم برادر مکرم محترم المقام محمد نواز صاحب کے لخت جگر محمد سجاد مرحوم کے سالانہ ختم پاک کے اندر شریک ہیں۔ دعا کرتا ہوں آپ حضرات بھی یقیناً اس لیے آئے ہیں اور آمین کہیے گا کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گھر میں ہر شے موجود ہو لیکن اس کی یاد جب تک یہ گھر والے رہیں گے انہیں آتی رہے گی۔ وہ سجنا باج محمد بخشا سنجی پہ یہ حویلی، ہر خوشی کے موقع پر وہ جو چلے جائیں وہ یاد آتے رہتے ہیں۔ میں نے اس مختصر سی محفل کے اندر جس کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کسی فلسفے کو لے کر نہیں آیا، کوئی لمبی کتاب بھی نہیں کھولنی، میں تو صرف ایک شعر لے کر آیا ہوں، مگر یہ شعر سمندر ہے، یہ شعر محبت بھی ہے، اور یہ شعر وفا بھی ہے، یہ شعر زندگی بھی ہے۔ جانے والے جا رہے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، مگر جو ہم زندہ ہیں آگے جا کے کس چیز نے کام آنا ہے آج دنیا میں اسی چیز کو اپنا لیں۔ کوئی کہتا ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے یار فلاں علاقے میں کوئی نہ کوئی واقفیت رکھنی چاہیے تاکہ اوکھے سوکھے وقت بندے کو وہ کام آتی ہے۔ تو جس ہم نے بیگانے وطن میں جانا ہے، اس وطن میں جس ہستی نے، جس رشتے نے اور جس تعلق نے کام آنا ہے، علامہ اقبال نے اسی شعر کے اندر وہ تعلق، وہ ہستی اور وہ رشتہ سمجھا دیا۔ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کیا ہے، اور اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس کے ہو۔ اللہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کتنے امیر ہو، اللہ یہ پوچھتا ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کے در کے فقیر ہو یا نہیں ہو۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے۔ سوچو ذرا، ہم روز کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز میں وہ محبت ہے؟ کیا ہماری آنکھوں میں وہ حیا ہے؟ کیا ہمارے دل میں وہ تڑپ ہے؟ کیا ہماری زندگی میں وہ حضور کی سنت ہے؟ حضرات محترم، حضور نے ہم پر کتنا احسان کیا، اندھیرے میں روشنی دی، گمراہی میں راستہ دیا، نفرت میں محبت دی، جہنم سے جنت کا راستہ دیا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، نہ پہچان، نہ عزت تھی ہماری، نہ مقام۔ محمد مصطفیٰ نے ہمیں امت بنا دیا، اور محمد مصطفیٰ نے ہمیں پہچان دے دی، اور محمد مصطفیٰ نے ہمیں بہترین امت بنا دیا۔ اور آج ہم نے کیا بدلا دیا؟ کبھی نمازیں چھوڑ دیں، کبھی سنت کو چھوڑ دیا، کبھی حیا چھوڑ دی، کبھی سچ چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، یہ ہے بے وفائی،
اور اس کو بے وفائی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ سوچو، ماں ساری رات جاگے، بچہ بیمار ہو، دعائیں کرے، قربانیاں دیں، اور بچہ بڑا ہو کر ماں کو بھول جائے تو دل کتنا ٹوٹے گا نا، ٹوٹے گا نا۔ تو ذرا سوچو، حضور نبی اکرم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر پتھر کھائے طیف کے میدان میں، گالیاں سنی، زخم کھائے، اور طیف میں لو لہان ہوئے، اور ہم نے ان کی سنت چھوڑ دی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ حضرات محترم، علامہ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی محمد مصطفیٰ کے بن جاؤ تو اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا ہی بنا لے گا، پھر تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی، پھر تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے گھروں میں برکت آئے گی، تمہارے دلوں میں سکون آئے گا۔ لوح و قلم کیا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تقدیر کا ایک دفتر ہے، یعنی جب بندہ نبی کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے فیصلے بدل دیتا ہے، بند راستے کھل جاتے ہیں، ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، اور ڈوبتی ہوئی زندگیاں اللہ بچا دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہے، سچی محبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ رکھو۔ دکھاوے کی محبت نہیں، اسٹیج کی محبت نہیں، نعرے کی محبت نہیں، دل کی محبت اور عمل کی محبت، زندگی کی محبت۔ حضرات محترم، محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب ہے حضور جیسا اٹھنا، حضور جیسا بولنا، حضور جیسا چلنا، حضور جیسا سوچنا، اور حضور جیسا جینا۔ یہی غلامی ہے، اور یاد رکھو یہ غلامی ذلت نہیں، یہ غلامی عزت ہے، اور اس غلامی کے اندر بندہ آ کے اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھ لیتا ہے۔ دنیا کے غلام بنو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، محمد مصطفیٰ کے در کے غلام بنو گے، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو رسم بنا لیا اور دنیا کو مقصد بنا لیا، نماز ایک عادت بن گئی، قرآن جو ہے الماری میں چلا گیا، سنت کتابوں میں بند ہو گئی، دل خالی ہو گئے۔ آج اللہ ہمیں بلا رہا ہے، میرے بندو واپس آ جاؤ، میرے محبوب کے پاس واپس آ جاؤ۔ آج کی یہ مجلس گواہ ہے، یہ اتفاق نہیں، یہ دعوت ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم محمد مصطفیٰ کے بن جاؤ تو میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دوں گا۔ حضرات محترم، آج یہ نیت کر لو، ہم فیشن کے نہیں بنیں گے، ہم سنت کے بنیں گے، ہم دنیا کے نہیں بنیں گے، ہم محمد مصطفیٰ کے بنیں گے، ہم نام کے نہیں، ہم کام کے مسلمان بنیں گے۔ حضرات محترم، علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ چونکہ نوجوان زیادہ میرے سامنے موجود ہیں، بزرگ بھی ہیں، لیکن میں بالخصوص بچوں اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر یعنی کوئی بھی تو نے سوچا بھی ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا ہے تارا، کہ تو تو ایک عظیم ہستی ہے، تو کسی عظیم قافلے سے بچھڑ کے اس دنیا کے اندر آ گیا ہے، کبھی تو نے سوچا بھی ہے تو عالم ارواح میں ایک عظیم روحوں کا قافلہ تھا، اس کے اندر سارے انسانوں کی روحیں تھیں، اور اس قافلے سے تو بچھڑ کے آ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آ کے تدبر کر، غور کر، جس قافلے سے بچھڑ کے آیا ہے اس دنیا میں رہ کے اسی قافلے کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی عمل نیک کر لے۔ اگر تو نیک عمل کر گیا، اگر تو اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو بسا گیا، تو جس قافلے سے بچھڑ کے آیا تھا اللہ کل بروز قیامت اسی قافلے کے ساتھ ملا دے گا۔
हजरात मोहतरम, आज मैं सबसे पहले तुमसे बात करना ये चाहता हूं क्योंकि इसलिए कि कौम का मुस्तकबिल तुम हो, उम्मत की उम्मीद आप हो, मस्जिद का कल तुम हो, मिंबर का वारिस तुम हो। अगर आप संवर गए ना तो उम्मत संवर जाएगी, और अगर तुम बिगड़ गए ना तो सब कुछ बिखर जाएगा। हज़रत मोहतरम जरा सच बताओ, आज तुम्हारा हीरो कौन है? मैं नौजवानों से पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि आज बेटा बताओ कि तुम्हारा हीरो कौन है? कोई फिल्मी एक्टर, कोई टिकटॉकर, या कोई फुटबॉलर, या कोई यूट्यूबर, जिनकी अपनी जिंदगी बर्बाद है, जिनके पास ना खुद सुकून है, ना उनके पास वफा है, ना हया है, और हम उन्हें फॉलो करते हैं। अफसोस है हमने मोहम्मद मुस्तफा को छोड़कर गलत लोगों को अपना आइडियल बना लिया। हज़रत मोहतरम, हुजूर से ज्यादा खूबसूरत किरदार इस कायनात के अंदर किसी का नहीं है, और हुजूर से खूबसूरत कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने कोई भेजा ही नहीं है। हुजूर से सच्चा कोई भी नहीं, हुजूर से ज्यादा वफादार कोई भी नहीं, और हुजूर से ज्यादा बाहया भी कोई भी नहीं। फिर हमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्यों? सिर्फ दुनिया के चमकने वाले खिलौनों के लिए? नौजवानों, शैतान तुम्हें एक बात कहता है, अब मजे कर लो, बाद में तौबा कर लेना। याद रख लो बेटा, ये सबसे बड़ा धोखा है। किसी ने तुम्हें गारंटी दी है कि कल की सुबह देखोगे कब्रिस्तान नौजवानों से भरा पड़ा है? वो भी कल कहते थे, जिसकी महफिल में आए हुए हो, ये भी तो एक नौजवान था। हर नौजवान बड़े बड़े सपने सोचता है, मगर याद रख लो, होता वही है जो मेरे और आपके रब की मर्जी होती है। आज मोबाइल तुम्हारी जेब में नहीं, तुम मोबाइल की जेब में आ गए हो। रील्स, वीडियोस, चैट्स, गलत तस्वीरें, फजूल बातें दिल को गंदा कर देती हैं बेटा, रूह को मार देती हैं, ईमान को कमजोर कर देती हैं। फिर हम कहते हैं कि दिल नहीं लगता नमाज में। फिर बच्चा कहता है कि कुरान पढ़ने के लिए अम्मी दिल नहीं करता, माँ उठा के भेजती है बच्चे को, जाओ बेटा कुरान पढ़ के आओ। बच्चा कहता है माँ कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता। उसकी बेसिक वजह यही है कि तुम्हारी आंखों में मोबाइल देख देख के वो हया खत्म हो गया, वो दर्द खत्म हो गया, वो इश्क और मोहब्बत खत्म हो गई। दिल नहीं लगता नमाज में। अरे कैसे लगे, दिल तो कहीं और फंसा हुआ है। वो मियां साहब ने क्या कहा कि सोनी सूरत वेख के आशिक होना एक आधी जने आई, आशिक हो तू उस सोने दा जिस ए सूरत बनाई। याद रखो बेटा, नजर की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, निगाह की बेहयाई और दिल की बर्बादी, ये सारा कुछ किसमें है? इसी मोबाइल के अंदर है। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह शैतान का जहरीला तीर है, और हम रोज अपने दिल में तीर मारते हैं। फिर कहते हैं सुकून नहीं। मेरे नौजवानों, तुम बहुत कीमती हो, तुम सस्ते नहीं हो, तुम उम्मते मोहम्मद के सिपाही हो, तुम मस्जिद के चिराग हो, तुम दीन के मुहाफिज हो। और जाग के सुनो बेटा, इनको उठाओ, तुम बेदार हो के तो उम्मत बेदार हो जाएगी। ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम गुनाहों में डूबे रहो, ये तुम्हारी शान है कि तुम तहज्जुद वाले बनो, तुम कुरान वाले बनो, तुम मस्जिद वाले बनो। जरा सोचो, जब तुम फजर में मस्जिद में आते हो, फरिश्ते तुम्हारे ऊपर फख्र करते हैं। जब तुम गुनाह छोड़ते हो ना तो अल्लाह तुमसे खुश होता है। जब तुम तौबा करते हो ना तो आसमान पर ऐलान होता है, मेरा बंदा मेरे पास वापस लौट आया है। वाह, इससे बड़ी क्या इज्जत और हो सकती है? तो हमारा रब तुम्हें और इज्जत क्या दे सकता है? मेरे दोस्तों, असल मर्दानगी क्या है? दाढ़ी का मजाक उड़ाना, लड़कियों के पीछे भागना, नमाज छोड़ देना नहीं। असल मर्दानगी ये है गुनाह के सामने ना कहना,
गुनाह को नहीं कह दो, नफ्स को कंट्रोल करना, सुन्नत पर चलना और अल्लाह से डरना, ये है मोहम्मद मुस्तफा का जवान। हजरत अली जवान थे, हजरत उसामा भी जवान थे, मुसअब बिन उमैर भी जवान थे, लेकिन दीन के शेर थे। आज हम अगर तुम चाहो, आज भी अगर तुम चाहते हो तो अल्लाह तुम्हें वही मुकाम अता फरमा सकता है, बस शर्त क्या है? वफा। मेरे नौजवानों, आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मोहम्मद मुस्तफा को मत छोड़ो, नमाज को मत छोड़ो, कुरान को मत छोड़ो और हया को मत छोड़ो। यही तुम्हारी असल पहचान है और ये पहचान तुम्हारी जब दुनिया में बन जाएगी तो फिर खुदा की कसम यही पहचान तुम्हारी कब्र में भी होगी। और इसीलिए तो किसी ने कहा कि इश्क मुस्तफा की एक शमा जलालो सीनों में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। खुदा की कसम यही तो शमा दिल के अंदर मोहम्मद मुस्तफा के इश्क की, हजूर की मोहब्बत की जला के जब तू मर के कब्र में जाएगा तो फरिश्ते वहां तेरा इस्तिकबाल करेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, कि हुजूर को मत छोड़ो, नमाज को मत छोड़ो, कुरान को मत छोड़ो, हया को मत छोड़ो, यही तुम्हारी असल पहचान है। आओ नियत करो कि हम अंधेरे छोड़ेंगे, हम रोशनी पकड़ेंगे, हम गुनाह छोड़ेंगे, हम हजूर की सुन्नत को अपनाएंगे, हम दुनिया के नहीं, हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन के दिखाएंगे। हज़रत मोहतरम, अब जरा बात करते हैं अपने घर की। हमारे घरों में क्या माहौल है? वो घर जहां हम सोते हैं, वो घर जहां हम हंसते हैं, वो घर जहां हम रोते हैं, वो घर जहां हमारी असल हकीकत नजर आती है। याद रखो, मस्जिद में सब नेक लगते हैं, असल इम्तिहान बंदे का, नौजवान का और बच्चे का घर में होता है। बच्चे मस्जिद में सारा दिन हमारे पास, जी 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 कारी साहब, जी उस्ताद साहब, जी मुफ्ती साहब, मस्जिद में तो आप बाअदब हैं। नौजवान मस्जिद में चले जाए बाअदब है, बड़े बुजुर्ग हमारे मस्जिद में चले जाए बाअदब हैं, लेकिन असल इम्तिहान हम सब का, कोई बाप है, कोई खामिद है, कोई भाई है, कोई बेटा है, असल हम सब का इम्तिहान घर में है। असल मुसलमान वो है जो घर में भी मोहम्मद मुस्तफा वाला हो। जरा सोचो, माँ कौन है? वो हस्ती जो रातों को जागती है, बीमारी में रोती है, दुआओं में तुम्हारा नाम लेती है, अपनी खुशियां कुर्बान कर देती है, और हम जरा सी बात पर चीख देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हम तो मां को आंखें दिखा के भाग पड़ते हैं घर से। होता है ऐसा कि नहीं होता? मैं अपने बच्चों से उगाते हूं और ये सारा कुछ करते हैं और मेरे पास सारी खबरें आती हैं। याद रख लो बेटा, ये हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम ने मां के बारे में क्या फरमाया? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। जिस मां को तू आंखें दिखा रहा है, अल्लाह ने जन्नत भी तेरी मां के कदमों के अंदर रख दी है। हाँ, और हम जन्नत को ठुकरा देते हैं सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। हज़रत मोहतरम, फिर अगर आए बाप की तरफ, तो बाप कौन है? वो जो धूप में जलता है, पसीना बहाता है, अपनी ख्वाहिशें मारता है ताकि औलाद आराम में रहे। और हम कहते हैं कि अब्बू पुराने ख्याल के हैं, अब्बू को कुछ पता ही नहीं, अब्बू तो बड़े सख्त हैं। अरे नदानो, वो सख्ती नहीं, वो तो मोहब्बत है, वो फिक्र होती है। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। अब जरा सोचो कि हम उस दरवाजे को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं? बाप कहता है बेटा कुरान पढ़ने जाओ, बाप कहता है बेटा नमाज पढ़ने जाओ,
باپ کہتا ہے سکول دل لگا کے پڑھو، اور ہم کہتے ہیں باپ ابو آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھ لو بیٹا، کسی انسان نے اس دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو لے، ماں باپ کی دعائیں ہوں، اپنے استادوں کی محنت ہو، اور ساتھ استادوں کی دعائیں مل جائے، خدا کی قسم وہ بندہ دنیا کے کسی شعبے کے اندر فلاح ہو بھی نہیں سکتا، اللہ اسے کامیابی ہی عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہم نے دیکھے ہیں ماں باپ کے فرما بردار، کتنے ہم نے دیکھے ہیں ماں باپ کے خدمت گزار، جنہوں نے اپنے جسم کا خون نکال کے بوتلیں کی بوتلیں لگائیں، وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو گردہ دیا، وہ بیٹیاں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو گردہ دیا، لیکن اللہ نے پھر انہیں دنیا کے اندر وہ عزتیں عطا فرمائیں جو بندہ دیکھ کے سوچتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ اس کو یہ سارا مقام کہاں سے ملا، عزتیں اور اتنی نوازشات کہاں سے ملی ہیں۔ تو پیچھے اگر چلے جاؤ تو آپ کو نظر آئے گا یا ماں کی دعا ہوگی یا باپ کی دعا۔ اگر تم واقعی حضور علیہ السلام کے غلام بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے گھر میں نیک بنو، نماز گھر میں نظر آنی چاہیے۔ وہ جو نماز پڑھ کے آئے تھے اس نماز کا اثر گھر میں بھی نظر آنا چاہیے۔ وہ جو سارا دن قرآن پڑھتے رہے اس قرآن کا نظر گھر میں بھی آنا چاہیے، اس قرآن کو گھر میں بھی نظر آنا چاہیے۔ حضرات محترم، قرآن گھر میں سنائی دینا چاہیے، سلام گھر میں گونجنا چاہیے، مسکراہٹ گھر میں ہونی چاہیے۔ گھر تو پھر ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ میدان جنگ، گھر میں رحمت پھر کہاں سے آئے؟ جب گھر میدان جنگ تو گھر میں رحمت کا پھر مرکز تو نہ بنا گھر، شور ہو تو محمد مصطفیٰ جیسا بننے کی وہ کوشش کرے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی بیوی کے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہماری تو ایک ہے نا، حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، آپ نے کبھی بھی کسی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی سخت زبان نہیں استعمال کی، کبھی ذلیل نہیں کیا، بلکہ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، یعنی معیار مسجد نہیں، معیار گھر ہے۔ اور بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی پیغام ہے، حیا، صبر، وفا، ادب، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا راستہ ہے، سوشل میڈیا کی اداکاریوں نہیں، فیشن کی دوڑ نہیں، یہ عزت کا راستہ نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت بھی غلامی میں آتی ہے کہ اولاد کی تربیت بھی بہت اعلیٰ چیز ہے۔ بچے موبائل سے نہ پالو، بچوں کو مسجد سے جوڑو، بچوں کو قرآن دو، بچوں کو دعا سکھاؤ، ورنہ کل وہی بچے ہمیں وقت نہیں دیں گے، یاد رکھنا۔ پھر ہم کہیں گے کہ اولاد نافرمان ہے، لیکن ہم نے ہی بنیاد کمزور رکھی تھی۔ آج اکثر گھروں کے اندر یہی مسئلہ ہے، غصہ ہے، بد زبانی ہے، شکایت ہے، بدگمانی ہے، طلاق، نفرت۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے، حضور کا دین نکل گیا، حضور کی سیرت نکل گئی۔ جب سنت نکل جاتی ہے تو پھر یاد رکھ لو رحمت گھر میں نہیں رہتی، رحمت بھی اللہ کی نکل جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ گھر میں سکون ہو، بچوں میں ادب ہو، رزق میں برکت ہو، دلوں میں محبت ہو، تو ایک کام کر لو، گھر کو مدینہ بناؤ۔ اذان جیسا ماحول ہو، نماز جیسی ترتیب ہو، اخلاق جیسی خوشبو ہو، دعا جیسی فضا ہو، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آؤ مل کے سارے نیت کرتے ہیں، نوجوان، بچے، سارے، کہ ہم ماں کو رلائیں گے نہیں، ہم باپ کو شرمندہ نہیں کریں گے،
ہم بیوی کو امانت سمجھیں گے، ہم بچوں کو نعمت سمجھیں گے، اور ہم گھر میں بھی محمد مصطفیٰ والے بنیں گے۔ یہی وفا ہے اور یہی غلامی مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام سے خالی محبت کا نعرہ نہیں لگانا، خالی نعت پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، اس میں خالی محبت نہیں رکھی، وہ محبت پھر گھر میں بھی لے آؤ، وہ اخلاق میں بھی ہو، وہ تیرے جسم پہ بھی نظر آئے، حضور کی سنت تیرے چہرے پہ نظر آئے، حضور کی سنتوں سے پیار ہو جائے۔ اور غلامی رسول میں جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا موت بھی قبول ہے، تو غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہونی چاہیے، غلامی رسول میں سنت مصطفیٰ بھی قبول ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ہر کام کو سنت مصطفیٰ کے ڈھانچے کے اندر ڈال کے دیکھیں، پھر دیکھنا قیامت والے دن اور قبر میں اللہ پاک کی عزتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیں۔ میں اکثر کوشش کر رہا ہوں کہ روایتی موضوعات سے ہٹوں۔ عوام ایسی ہو گئی ہے کہ بس عوام کو پتہ ہی نہیں، عوام کو جس سائیڈ پہ لگا دو عوام اسی سائیڈ پہ لگ جاتی۔ اپنے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کرو، اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لے آؤ۔ بچوں کے اندر رمضان المبارک کی آمد ہے، گھروں کے اندر دسترخوان سجیں، بیمار نہیں ہونا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموا تصحوا، روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ جس گھر کے اندر دسترخوان سجاؤ، افطاری کا وقت ہو، سارے مل کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ اس دسترخوان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو گھر والے سارے اکٹھے مل کر بیٹھ کر کھاتے۔ یہ جو رمضان شریف کے اندر ہم سسٹم بناتے ہیں نا، یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ اسلام کا اصل طریقہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی چارپائی پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پیڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دسترخوان پہ جب سارے گھر والے مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اللہ انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ کے مسکراتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح تم جڑ کے بیٹھے ہو اسی طرح اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خوشیاں عطا فرماتا ہی رہوں گا۔ اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں، اور کھانا کھلاتے وقت جب ایک دسترخوان بچھا ہوگا تو بچوں کو طریقے سکھائیں کھانے کے، کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھو کے پھر آ کے آرام سے بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں، اور اپنی طرف سے لقمہ لیتے ہیں، اور چھوٹا چھوٹا لقمہ لیتے ہیں، اور حریص نہیں بنانا۔ یہ گھر سے تربیت ہوگی تو بچے وہاں جا کے آرام سے، وگرنہ آپ پراتیاں رکھ دو بوٹی چاولوں کی بریانی کی تو سارے ایسے ہاتھ ڈالیں گے جیسے انہوں نے کبھی چاول دیکھے ہی نہیں۔ تو بیٹا یہاں یہ تو لنگر مصطفیٰ ہے، جو لنگر مصطفیٰ لینے آیا اسے لنگر بھی ملے گا، چاول بھی ملیں گے۔ جو چاولوں کی غرض سے آیا تھا انہیں چاول ملے ہیں، اور جو کوئی سیکھنے کی غرض سے آیا تھا میں نے بڑا کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک محترم المقام محمد نواز صاحب بھائی نے جو اپنے بیٹے کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ عزیز محمد سجاد کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ نیک اور اچھی اچھی محافلیں کروا کے اور اصال ثواب کروا کے دعائیں کروا کے اللہ ہم سب کو اپنے فوت شدہ والدین کو عزیز و اقارب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو انہوں نے محفل پاک سجائی ہے